عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک زندگی کے جتنے مراحل آتے ہیں ان تمام مراحل کی رہنمائی اسلام کے اندر موجود ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے زندگی میں 3 روز بڑے ہی اہم ہوتے ہیں، اور وہ 3 روز اس کی پیدائش کا دن، اس کے نکاح کا وقت اور اس کی وفات کا دن ہوتے ہیں۔ یہ 3 دن ہر انسان کے لیے خاص اس طرح ہوتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں صرف وہی مہمان خصوصی ہوتا ہے، وہی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، وہی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم آج کے اور آئندہ خطبات میں ان 3 ایام کے احکام کا ذکر انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ آج کے خطبہ میں احکام المولود یعنی نو مولود بچے کے متعلقہ جو احکام ہیں انشاءاللہ العزیز اس کا ذکر کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اولاد کی خواہش ہونا یہ ایک قدرتی امر ہے اور ایک مستحسن چیز ہے۔ انبیاء کرام ان کو بھی اولاد کی خواہش رہی۔ اللہ رب العزت نے جن کو اولاد عطا فرمائی انہوں نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہ پہ ذکر فرمایا کہ جب ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب، ان کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری دی تو وہ بہت انہوں نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور جن کو نہیں اولاد ملی وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ اللہ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ وہ یہ دعائیں اللہ سے کرتے ہیں، اللہ ہمیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اور اسی طرح ایک نبی ان سے ثابت ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا کہ ربی حب لی من الصالحین۔ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ تو یہ انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے بھی اولاد کی خواہش کی جن کی نہیں تھی، تو اولاد کی خواہش رکھنا اور زیادہ اولاد ہونا جو اللہ کی فرما بردار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث فخر ہو، یہ ایک مستحسن اور اچھی چیز ہے۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے وسلم انی اصبت امرأة ذات حسن و جمال وانها لا تلد افاتزوجها۔ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے، میرا اس سے نکاح ہو سکتا ہے، رشتہ ہو سکتا ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، بہت زیادہ حسن و جمال والی ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہوتی اور اولاد ہونے کی امید بھی نہیں ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا نہ۔ پھر وہ اس کو اتنا وہ عورت پسند تھی، دوسری دفعہ پھر آ کے پھر پوچھتا ہے، پھر تیسری دفعہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دفعہ یہی جواب دیا کہ نہ، اس سے نکاح نہ کرو۔ اور اب نے فرمایا تزوجوا الولود الودود الولود فانی مکافر بکم الامم، کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے بچے یعنی خاندانی طور پر یہ پتہ ہو کہ ان کی اولاد ہوتی ہے اور اللہ ان کو بہت اولاد سے نوازتے ہیں، تو ایسی عورتوں سے نکاح کرو۔ فانی مکافر بکم الامم، میں قیامت کے دن تم پر فخر کروں گا کہ میری امت جو ہے وہ سب نبیوں سے زیادہ ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سوال کہ کیسے پتہ چلا گیا شادی سے پہلے ہی کہ اس عورت کے بچے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو سب سے پہلے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے، عام طور پر خاندان اور فیملی وہ دیکھی جاتی ہے کہ جس خاندان کی عورتوں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں اور تو اس میں نکاح کیا جائے، باقی معاملہ تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور اسی طرح ایسی عورت جو مطلقہ ہو یا بیوہ ہو جس کے پہلے بھی اولاد موجود ہو تو اس سے نکاح کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اور اس سے اولاد دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اولاد اللہ تعالیٰ سے دیتے ہیں۔
تو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا۔ رہا سوال کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، تو اس سے نکاح کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اگر آپ نے منع کیا تو پھر وہ کیا کرے ساری زندگی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ان صحابی کا جو معاملہ تھا، یہ ان کو اولاد کی ضرورت تھی، تو ایسی عورت جس کا نکاح، جن کی اولاد نہیں ہوتی، کتنے ہی ایسے لوگ جو اس بات کے متمنی اور متلاشی ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی بیوی عطا فرما جس کے اولاد نہ ہو، کیونکہ اپنی اولاد ان کی ہو چکی ہوتی ہے، اور اس اولاد کو پالنا پوسنا، ان کی شادی بیاہ کا انتظام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسی عورت جس کے اولاد نہیں ہوتی تو پھر وہ ان کے لیے معاون ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی اولاد نہیں تو وہ اس کی اولاد کا خیال رکھے گی۔ تو ایسا شخص جس کی اولاد نہیں ہے یا جس کو اولاد کی ضرورت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایسی عورت سے ہی نکاح کرے جس کی اولاد ہونے کی امید ہوتی ہے اور زیادہ بچے ہونے کی امید ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ ذمن میں یہ بھی ذکر کر دیں کہ عورتوں کی صحت کا معاملہ اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا مطلب اولاد میں مناسب جو ٹائم دینا یا وقفہ دینا، وہ اس کا تعلق عورت کی صحت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس کی صحت اجازت دے تو اللہ تعالیٰ جتنی اولاد زیادہ عطا فرمائے اتنا ہی زیادہ جو ہے یہ اچھی بات اور زیادہ مستحسن چیز ہے۔ عزیزان گرامی، نو مولود بچے، ان کے جو احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے اللہ کی پناہ میں دے دیا جائے اور اللہ کی حفاظت میں دے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان احدکم اذا اتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لے کہ اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور شیطان کو اور اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ فقضی بینہما ولد، پھر اس ملاقات کے نتیجے میں اللہ ان کو کوئی اولاد نصیب فرمائے، لم یضرہ الشیطان، تو اس کو شیطان نقصان نہیں دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم بچے کے لیے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی اسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں، اور جس وقت وہ اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے، جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا تھا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس بچے کو اور اس بچی کو، بچی تھی نا مریم، ان کو اور ان کی آگے اولاد کو بھی میں تیری پناہ میں دے دیتی ہوں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کو دم کیا کرتے تھے کہ انی اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو اس طرح بچے کو جو ہے وہ دنیا میں آتے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دینا چاہیے، نظر لگنے سے اور شیطان کی شیطانی سے اور اس طرح کے دوسرے جو ہے وہ تکلیف دہ معاملات سے۔ عزیزان گرامی، اولاد اللہ تعالیٰ جو بھی عطا فرمائے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دونوں پہ خوشی برابر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے پہ تو جناب مٹھائیاں بانٹی جائیں اور جب بیٹی ہو تو برا سا منہ بنا کے چلو جی عقیقے کا گوشت دو بوٹیاں، یہ نہیں، بلکہ جس طرح جو شخص اپنے بیٹے جو تو نہیں بانٹتا مٹھائی یا نہیں لڈو دیتا یا نہیں کچھ منہ میٹھا کراتا، وہ کسی کا بھی نہ کروائے۔ جو شخص بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی بانٹتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر بھی مٹھائی بانٹے اور بیٹی کی پیدائش پر اسی خوشی کا مظاہرہ کرے جس خوشی کا مظاہرہ جو ہے وہ بچے کی پیدائش پہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد میں عدل کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کون سا عدل ہے کہ ایک کے آنے پہ ہم خوش ہو جائیں اور دوسرے کے آنے پہ ہم ناراض ہو جائیں، اور پھر آنا بھی اس طرح کہ یہ ہماری تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ ملے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن اللہ دے جو کہ ہم سے زیادہ رؤوف ہے اور ہم سے زیادہ رحیم ہے،
اور ہم سے زیادہ ہم کو جاننے والا ہے، زیادہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اگر وہ عطا فرمائے ہم اس کی تقسیم پہ ناراض ہو جائیں۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، اور جس کو چاہے وہ دونوں ملا کے دے دے۔ یہ جہلاء کی جو ہے وہ تقسیم ہے، یا یہ جہلاء کی عادت ہے کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو چہرہ ان کا سیاہ ہو جاتا ہے اور چہرہ کالا ہو جاتا ہے، اور منہ چھپاتا پھرتا ہے قوم سے کہ میں اس شرم والی بات کو کیسے، اس شرم والی بات کے بعد میں لوگوں کا سامنا کیسا کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی کے پیدا ہونے کو باعث شرم محسوس کرنا یہ مشرکین مکہ کا وتیرہ تھا، یہ جہلاء کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اپنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں پر برابر اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور جیسا جو اولاد اللہ نصیب فرمائے اس پہ ہی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور کسی چیز کو تم پسند کرو اور اس کے لیے تمہارے لیے شر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کسی کو کیا پتا کس میں کیا خیر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ اللہ مجھے میں نے تو اس کو تیرے لیے وقف کر دیا تھا، تو یہ تو بچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، یہ بچی جو میں نے عطا فرمائی ہے کوئی بچہ ایسا کام نہیں کرے گا جو میں اس بچی سے دین کا کام لے لوں۔ اور پھر اللہ نے لیا ایسی مثال بنا دی قیامت تک کے لیے کہ مریم کی مثالیں دی جانے لگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے اسی پہ خوش ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان میں کسی کو کوئی بچہ ہوتا نا، صحیح الادب المفرد میں امام بخاری نے ذکر فرمایا، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا کہ وہ ان کے کوئی خاندان میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ یہ نہیں پوچھتی تھی کہ غلامن ام جاریہ، بچہ ہے کہ بچی، وہ یہ پوچھتی تھی وہ صحیح سلامت ہے، تو کہتا ہے جی ہاں بالکل صحیح سلامت ہے، تو اسی پہ کہتی کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں پوچھتی تھی کہ وہ بچہ ہے کہ بچی ہے۔ اور دیکھیں خاص طور پر بلکہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے جو ہے وہ ان کی پیدائش ہی خوش قسمتی کا سبب ہو جاتی ہے، بچیوں کا پیدا ہونا ہی انسان کے لیے برکت کا سبب ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہکذا وضم اصبعیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دو بچیوں کو پالا، کچھ روایات میں ہے دو بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں ہوں، تو ان کو پالا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کی اچھی تربیت کی، ان کا نکاح کر دیا، یا ان کے نکاح سے پہلے وہ بچیاں فوت ہو گئیں یا وہ خود فوت ہو گیا، کسی بھی حالت میں جس کو اللہ نے دو بچیاں عطا فرمائی اور اس نے ان بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، قیامت والے دن وہ اور میں ان دو انگلیوں کی طرح کٹھے آئیں گے۔ یہ دو انگلیاں، آپ نے دو انگلیاں ملائیں اور فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح جڑ کے اور مل کے آئے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کون سی ہے کہ بچیوں کے پیدا ہوتے ہی انسان اتنے عظیم الشان مرتبے پہ فائز ہو جائے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے نبیوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ یعنی بچیوں کا پیدا ہونا انسان کے لیے اتنے بڑے اعزاز اور اتنے بڑے اکرام کا سبب بن جاتا ہے، فقط ان کا پیدا ہونا، اور پھر اس کے بعد ان کی تربیت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ نومولود بچوں کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر، میں نے ذکر کیا بچہ ہو یا بچی، دونوں کی پیدائش پر خوشخبری دینی چاہیے اور مبارک بھی دینی چاہیے۔
مبارکبادوں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے، خوشخبریوں کا ذکر تو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اس کو ایک خوشخبری دی ایک بردبار بچے کی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے کہ کسی کو کیا پتہ، لیکن جب بچہ اس دنیا میں آ جائے تو نبی علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہوتا تھا، آپ اس کی جو ہے وہ برکت کی دعا اس کو دیتے تھے۔ تو یہ کسی کو خوشخبری دینا جو ہے یا کسی کو مبارکباد دینا، یہ نبی علیہ السلام کے طریقہ کار سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے طریقہ سے بھی یہ ثابت ہے۔ اس لیے بچہ ہو یا بچی ہو اس کی مبارک دینی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، کیا ہوا جی بیٹا مبارک ہو، کیا ہوا جی بیٹی، اچھا جی چلو صحت والی ہو، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے، تندرستی دے، فوراً نا گول کر جائیں گے۔ نہیں، گول نہیں کرنا، کہنا اللہ آپ پر مبارک کرے، آپ کو مبارک ہو بچیوں کی، ایک ہو دو ہو جتنی بھی، یہ نہیں ہے کہ 3 بچیاں ہو گئی تو چوتھی پہ چلو جی چلو ٹھیک ہے جی راضی ہے جی، نہیں، جتنے بھی بچے اللہ تعالیٰ سب پر خوشخبری دینی ہے، سب پر مبارکباد دینی ہے اور سب کو مبارکباد قبول کرنی ہے۔ نومولود بچوں کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہنا، اس کے کان میں اذان کہنا، جیسے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن، کہ نبی علیہ السلام نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان کہی، جب وہ پیدا ہوئے تو فوراً۔ تو بچے کے کان میں اذان کہنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اقامت ثابت نہیں ہے۔ اقامت کہنا جو ہوتا ہے نا، ایک کان میں اذان کہتے ہیں دوسرے میں اقامت، تکبیر کہتے ہیں، تکبیر یا اقامت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اذان کہنا ثابت ہے، اور یہی امت کا طریقہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جامع ترمذی میں جب روایت کا ذکر کیا، اگرچہ اس روایت میں وہ روایت ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ روایت صحیح ہے، تو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس پر امت کا عمل ہے، یعنی ہمیشہ سے امت کا اس پہ عمل ہے، بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے۔ اور یہ جو اذان کہنا ہے یہ کیوں کہی جاتی ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں جن کو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تحفۃ المودود فی احکام المولود اس میں ذکر فرمایا۔ اس میں ان میں سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اذان کہی جاتی ہے وہ تلقین کی طرح ہے۔ تلقین کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت اس کو کیا کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، تو جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس وقت بھی مستحق ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ سکھایا جائے، کہ وہ دنیا میں آیا ہے تو بچے لا الہ الا اللہ پڑھ، اور دنیا سے جانا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ۔ تو اذان ہے، اللہ اکبر تکبیر ہے، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اس لیے یہ ایک قسم کی تلقین ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو پہلا کلمہ بچے کے کان میں پڑے وہ لفظ اللہ، اللہ اکبر، پہلا لفظ بچے کے کان میں کیا جانا چاہیے، اللہ اکبر۔ اس لیے اذان پیدا ہوتے فوراً ہی اذان کہنی چاہیے، پیدا یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں آئے گا تو وہ اذان کہے گا، جو وہاں پہ موجود ہو وہ فوری طور پر اس کے بچے کے کان میں اذان کہہ دے، اور اس کی ماں کہہ دے۔ سب سے قریب تو وہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی صحت دے کہ وہ اتنی ہوش میں وہ اذان کہہ دے، ماں کہہ دے، اس کا باپ کہہ دے، جو بھی موجود ہو فوری طور پر اذان کہہ دی جائے۔ تیسرا اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اذان ہوتی نا تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، اتنی بری حالت اس کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب اذان کہی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ شیطان جو اس کو تنگ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے وہ بھاگ جائے، شیطان بھاگ جائے۔ اور چوتھا یہ کہ اس کو گویا کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دین کی طرف دعوت جو اس کو دی جا رہی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو حضرات گرامی یہ پتہ ہو نہ ہو اس کا انسان کی نفسیات پر اور انسان کی طبیعت پر اثر بہت ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جب ہم سے یہ عہد لیا تھا الستو بربکم، ہمیں پتہ نہیں پتہ، لیکن وعدہ لیا تھا نا،
اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وعدہ لیا تھا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تب یہ وعدہ لیا تھا تو یہ اب ہم بچے کو جو ہے وہ کیوں نہیں جو ہے وہ دین کی دعوت دے سکتے؟ تو یہ بچے کو دین کی دعوت دینی چاہیے، اس پہ اچھے اثرات ہوتے ہیں، اس کی طبیعت پہ، اس کی نفسیات پہ اثرات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حمل کے دوران جب والدہ جو ہے وہ جو کچھ سوچتی ہے، جو کچھ پڑھتی ہے، جو کچھ سنتی ہے، جو کچھ کرتی ہے، اس کے بھی بچے پہ اثرات پڑتے ہیں، اس کی طبیعت پہ اثرات پڑتے ہیں۔ تو بچے کے ذہن میں جب کان میں لا اللہ اکبر کی اذان پڑتی ہے اور پھر وہ اذانیں سنتا ہی رہتا ہے، تو اس کی نفسیات پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور اس پہ بچے کو دین کی طرف ایک قسم کی دعوت بھی دے دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بچے کے اس دنیا میں آتے ہی جہاں اس کو روحانی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اس کو جسمانی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچے کے منہ میں جو پہلی خوراک جاتی ہے اسے عربی میں تحنیک، اور ہم اپنی زبان میں گڑتی کہتے ہیں۔ عربی میں تحنیک کہتے ہیں، اپنی زبان میں ہم گڑتی کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی خوراک جو بچے کو دی جاتی ہے وہ ہوتی ہے گڑتی۔ اور جب نبی علیہ السلام کا وقت تھا تو کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو صحابہ کرام اسے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آتے، آپ کھجور منگواتے، اپنے منہ میں اس کو جو ہے وہ چباتے اور چبا کے وہ اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے۔ کتنے وہ خوش قسمت بچے ہوتے تھے کہ جن کے منہ میں پہلی خوراک اللہ کے رسول کا تھوک جاتا تھا۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کا کیا کہنا۔ یہ ہیں صحابہ کرام، چاہے چھوٹا تھا چاہے بڑا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام ان میں سے کسی ایک کو کم تر جاننا یا حقیر جاننا یہ بدبختی اور شقاوت کی علامت ہے۔ کسی شخص کی خوش قسمتی کے لیے اتنی ہی اس کا جو ہے وہ خوش قسمتی کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مس کو محسوس کیا، اللہ کے رسول نے اس کے جسم کو چھوا۔ کسی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھ لیا، وہ صحابی بن گیا، اس پہ آگ حرام ہو گئی۔ اور جس نے نبی علیہ السلام کو چھو لیا، اور اس سے خوش قسمت جس کے منہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا تھوک چلا گیا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہوتا تھا، اپنے بچے کو لے کے آتے۔ جیسا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے بچے تھے جو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ گرامی اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ کہتے ہیں جی کہ انہا حملت بعبداللہ بن الزبیر بمکہ، کہ میں مکہ میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امید دلائی، تو کہتے جی میں یہاں سے مکہ سے ہجرت کے لیے نکلی۔ دیکھیں کس حالت میں ان لوگوں نے دین کے لیے ہجرت کی ہے کہ وقت پورا ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں وہ اونٹوں پہ بیٹھ کے پیدل انہوں نے 450-500 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ کہتے جی میں قباء میں پہنچی، وانا متمن، کہتے جی میں مدینہ پہنچی، سب سے پہلے قباء پہنچی تو قباء میں ہی اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرما دیا۔ تو یہ اسلام مدینہ میں پہلا بچہ تھا جو اللہ نے عطا فرمایا، اور مسلمانوں کی خوشی کی انتہا تھی۔ کیوں کہ منافقوں نے یہ بات اڑا دی تھی کہ یہودیوں نے تمہارے بچے بند کر دیے ہیں، تمہارا کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح آج کل ہوتا ہے نا، جس طرح یہ دودھ نہیں دو گے تو تمہاری بھینسوں کا دودھ بند ہو جائے گا۔ تو یہ غلط فہمیاں انہوں نے مسلمانوں میں پیدا کی۔ کسی مسلمان نے مانا نہیں اس کو، لیکن جسے کہتے ہیں نا ان کا منہ توڑ جواب کہ اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا فرمایا۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر تھے، کہتے جی میں اس کو لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، فَوَضَعْتُهُ فِي حُجْرَتِهِ، میں نے لا کے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے کھجور منگوائی، اس کو چبایا، اس کے منہ میں کیا کیا، اس کو پھر جناب وہ کھجور منہ میں تھی اسی طرح آپ نے اس کے منہ میں تھوک دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیٹ میں پہلی چیز جو گئی وہ اللہ کے رسول اللہ کا تھوک۔ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، پہلے آپ نے تھوک ڈالا، پھر آپ نے کھجور اس کے منہ میں ڈالی، پھر ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، پھر نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اس کے لیے دعائیں بھی کی اور اس کے لیے
یعنی برکت ایک عام دعا اور دوسرا برکت کی دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس سے بہت ساری چیزیں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو گڑتی ہے وہ فوراً دینی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی نیک آدمی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کون ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی اس وقت کا کوئی نیک آدمی، کوئی اچھا آدمی ہو تو اس کے جو ہے وہ اس کی گڑتی دینی چاہیے. چاہے اس کی والدین بڑے نیک ہوتے ہیں تو والدہ دے دے، والد دے دے، یا کوئی اور نیک آدمی خاندان میں ہو وہ گڑتی دے دے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گڑتی شہد جو ہے وہ کھجور کی دینا افضل ہے. کھجور ہو تو اس کی گڑتی دی جائے. اس پہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کھجور موجود نہ ہو تو پھر شہد کی گڑتی دے دیں، کیونکہ شہد جو ہے وہ بھی ایک برکت کی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کو برکت برکت والا ذکر فرمایا. اگر کچھ نہ ہو تو کسی میٹھی چیز کی گڑتی جو ہے وہ اس کو دے دینی چاہیے.